وہ ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑی اپنی تیاری کا جائزہ لے رہی تھی۔ وہ اس وقت گرے اور پنک کلر کی موبینشین کے شرٹ فراق کے ساتھ لائٹ پنک کلر کی ٹائٹس میں موجود تھی، اور ساتھ میں ہم رنگ دوپٹہ لیا ہوا تھا جو گردن کے گرد مفلر کی طرح لپیٹا ہوا تھا۔ اس ڈریس میں اس کی گوری رنگت مزید نکھر رہی تھی۔ بلا شبہ وہ خوبصورت اور دلکش لڑکی تھی۔ سب سے زیادہ جو چیز لوگوں کو اس کی جانب متوجہ کرتی تھی وہ تھی اس کی معصومیت۔ سرمئی آنکھوں والی لڑکی جس کی معصومیت لوگوں کا دل کھینچ لیتی تھی، وہ اپنی معصومیت اور صاف دل کی وجہ سے ہر دل عزیز تھی۔ اس نے اپنے نیچے سے کرل کیے ہوئے تھے بالوں کو سیٹ کرتے ہوئے آخری نگاہ مرر پر ڈالی، اور جب مطمئن ہوئی تو وال کلاک کی طرف دیکھا۔ وال کلاک پر نظر پڑتے ہی اس کے اوزان خطا ہو گئے۔ اس نے جلدی سے عجلت میں بیڈ پر پڑے نوٹس بیگ میں گھسائے اور اپنا سیل فون لیے تیزی سے سیڑھیوں کی اسٹیپس اترنے لگی۔ نجمہ بیگم جو ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ لگا رہی تھی، اسے تیزی سے لاؤنج سے گزرتے دیکھا تو بول اٹھی، ماں ہی بیٹا ناشتہ تو کر لو، لیکچر کے دوران بھوک لگ جائے گی۔ نہیں مما، پہلے ہی بہت دیر ہو گئی، ڈونٹ وری، میں وہیں کچھ کھا لوں گی، وہ عجلت میں کہتی ہوئی چلی گئی۔ کوئی حال نہیں، اس لڑکی کا کھانے پینے کا ذرا خیال نہیں رکھتی، بس فیشن کروا لو اس سے۔ نجمہ بیگم ٹیبل پر ٹی پاٹ رکھتے ہوئے بڑبڑائی۔ وہ اپنے پورشن سے نکلی اور ساتھ موجود تایا جان کے پورشن میں داخل ہو گئی۔ السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ ایوری ون۔ لاؤنج میں آتے ہی اس نے اونچی آواز میں سلام کیا۔ عثمان صاحب جو لاؤنج میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے، اس کی زندگی سے بھرپور آواز سن کر بے اختیار مسکرائے۔ وعلیکم السلام، آؤ میری گڑیا، اور ساتھ ہی ان کا بڑا بیٹا وارث جو اپنے باپ کے زبردستی اتنی صبح صبح اٹھائے جانے کے بعد وہیں ان کے ساتھ بیٹھا پھر سے سو گیا تھا، اس کی آواز سن کر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ گستاخ لڑکی، کسی سوئے انسان کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں؟ وارث نے مصنوعی غصہ طاری کرتے ہوئے اسے دیکھا۔ کون سو رہا تھا؟ ماہم نے انجان بنتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا۔ یہ اتنا ہینڈسم اور کڑیل جوان تمہیں نظر نہیں آ رہا کیا؟ وارث نے سلک کر کہا۔ آپ اور ہینڈسم؟ اچھا مذاق کر لیتے ہیں آپ وارث بھائی۔ ماہم کی آنکھوں میں شرارت واضح تھی۔ عثمان صاحب مسکرا کر دونوں کی نوک جھونک سن رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وارث جواباً کچھ بولتا، وہ پھر بولی، حارث کہاں ہے؟ حارث عثمان ملک صاحب ابھی تک اپنی آرام گاہ سے باہر تشریف نہیں لائے ہیں۔ ان کے استقبال کے لیے جب تک کوئی خود ان کے درشن کرنے نہ چلا جائے، وہ تب تک منہ دکھائی کی رسم ادا نہیں کریں گے۔ جاؤ اور خدمت گزاری کا یہ شرف حاصل کرو۔ ہمارے نصیب میں تو بس در در کی ٹھوکریں لکھی ہیں، ہمیں ایسی شاہانہ زندگی کہاں میسر۔ وارث نے پہلے جل بھن کر اور آخر میں ٹھنڈا آہ بھرتے ہوئے کن اکھیوں سے اپنے باپ کی طرف دیکھا، جو اس کی آخری بات پر اسے گھورنے لگے تھے۔ کیا مطلب، وہ ابھی تک سو رہا ہے؟ ماہم یہ سنتے ہی بوکھلا کر اس کے کمرے کی جانب بھاگی۔ یہ کیا فضول بول رہے تھے؟ کون سی در در کی ٹھوکریں ملی ہیں؟ کون سے ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں؟ میں نے تو تم پر ٹھنڈی آہیں بھر رہے ہوں۔ اگر تمہیں اپنے ساتھ آفس لے کر جا رہا ہوں کہ تم اپنے باپ کا ہاتھ بٹاؤ، تمہیں ذمہ دار بنانا چاہ رہا ہوں تو غلط کر رہا ہوں۔ فیضان کے دونوں بیٹے اپنے باپ کے ساتھ آفس جاتے ہیں، بلکہ تقریباً سارے معاملات بھی وہی سنبھال رہے ہیں، اور تم ہو جسے ظلم کا پہاڑ لگ رہا ہے۔ عثمان صاحب نے ماہم کے جاتے ہی اسے آڑے ہاتھوں لیا، اور وہ دل ہی دل میں خود کو کوسنے لگا، کیونکہ وہ جانتا تھا اب آج کا سارا دن عثمان صاحب کے طنز سنتے ہوئے گزرنا ہے۔ وہ اس معاملے میں خواتین سے بھی آگے تھے۔ اگر کسی بات کو پکڑ لیتے تو پھر کئی دن تک اس بات کو نہ چھوڑتے، اور نہ ہی اس بات کرنے والے کو۔ نہیں پاپا، میرا مطلب تھا کہ آپ حارث کو کچھ زیادہ ہی چھوٹ دے رہے ہیں۔ کل بھی وہ رات کو 2 بجے گھر آیا تھا اور آپ نے اس سے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا، اور دیکھیں ابھی تک سو رہا ہے، کوئی ہوش ہی نہیں کہ یونیورسٹی جانا ہے۔ آپ نے شاید نوٹ نہیں کیا، لیکن وہ بہت غیر ذمہ دار ہوتا جا رہا ہے۔ وارث نے بالآخر اپنے دل کی بات بول ہی دی، تو تم کون سا ذمہ دار ہو؟ جب تک تم سیدھے نہیں ہوگے وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب وہ تمہاری دلچسپی کاروبار میں دیکھے گا تو خود بخود متوجہ ہو جائے گا، اور اسے ڈھیل دینے کی دوسری وجہ اس کی پڑھائی ہے۔ انشاءاللہ پڑھائی مکمل ہوتے ہی وہ بھی آفس جوائن کرے گا۔ عثمان صاحب نے مطمئن نگاہ سے دیکھا۔ دوسری طرف سارا مداح خود پہ ڈالے جانے پر وہ تڑپ اٹھا۔ اگر وہ اتنا ہی ننھا بچہ ہے جو سب کچھ مجھے دیکھ کر سیکھے گا، تو پھر اس کی انگیجمنٹ
سے پہلے میری کرنی چاہیے تھی۔ آخر میں بڑا تھا، پہلے میرا حق بنتا تھا۔ برخوردار، شاید آپ کی یادداشت کمزور ہے۔ ماہی اور حارث کی منگنی کے وقت آپ سے پوچھا گیا تھا، لیکن آپ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ ابھی آپ کی زندگی میں ہر زہرہ جبی نہیں آئی، اس لیے فی الحال اس سلسلے کو منقطع کیا جائے۔ عثمان صاحب نے طنزیہ اسے دیکھا اور جواباً کچھ بولنے ہی لگا تھا کہ بشریٰ بیگم کی آواز سنائی دی، آ جائیں آپ دونوں، ناشتہ تیار ہے۔ وہ اندر آئی تو دیکھا کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر کھڑکی سے پردے ہٹائے تو سورج کی کرنیں چھن چھن کر اندر آ کر کمرے کی روشن کرنے لگی۔ وہ بیڈ کے قریب آئی اور کچھ کمر پر ہاتھ ٹکائے کمفرٹر میں سوئے ہوئے وجود کو دیکھا جو دنیا جہاں سے بےگانہ تھا، اور بالآخر بول اٹھی، حالانکہ اسے معلوم تھا صرف بولنے سے کام نہیں چلنے والا۔ حارث، اٹھو، ہم کافی لیٹ ہو چکے ہیں۔ دو تین بار کہنے پر بھی جب وہ ٹس سے مس نہ ہوا تو اس نے جھٹکے سے کمفرٹر اس کے اوپر سے کھینچا۔ وہ اوندا لیٹا ہوا تھا۔ حارث، حد ہوتی ہے، کون سا نشہ کر کے سوتے ہو؟ اٹھ جاؤ، بہت دیر ہو چکی ہے۔ جب وہ اس کے کمفرٹر کھینچنے کے باوجود بے سدھ پڑا رہا تو ماہم نے غصے سے اس کے کندھے جھنجھوڑے۔ تم اٹھتے ہو یا میں ٹھنڈا پانی پھینکوں؟ بالآخر مسلسل جھنجھوڑنے پر اس نے کروٹ لی۔ لائٹ براؤن ہائی لائٹ سلکی بال اس کے ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ آنکھیں بند تھیں لیکن روشنی کی چبھن محسوس کر کے میچیں ہوئی تھیں۔ اپنا دایاں بازو چہرے پر رکھتے ہوئے نیند سے بھاری ہوتی خمار آلودہ آواز میں بولا، ماہی یار، صبح صبح کیوں تنگ کر رہی ہو؟ چلے جائیں گے، ابھی بہت دیر ہے۔ جبکہ دوسری طرف ماہم کو اس کی بات سن کر پتنگیں لگ گئیں۔ اس نے اس کا بازو اس کے چہرے پر سے ہٹایا۔ حارث صاحب، ذرا اٹھیے اور ٹائم دیکھیے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کتنی دیر ہے ابھی جانے میں۔ وہ چبا چبا کر بولی، اور اس کی بات سن کر جب اس نے ذرا آنکھیں کھول کر وال کلاک کی جانب دیکھا تو پھر اس کی آنکھیں پوری کی پوری کھل گئیں۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ماہم، تم نے مجھے جلدی بھی تو اٹھا سکتی تھی۔ اس نے ناراض کی نگاہ سے اس پر ڈالی جس نے چہرہ دوسری جانب موڑ لیا تھا کیونکہ حارث شرٹ کے بغیر کھڑا ہوا تھا۔ کتنی بار کہا ہے حارث، شرٹ پہن کر سویا کرو۔ وہ دوسری طرف منہ کیے سرخ چہرے کے ساتھ بول رہی تھی۔ وہ ابھی اجرت میں تھا، اس لیے بنا کچھ بولے باتھ روم گھس گیا، ورنہ ایسے موقعوں پر وہ اسے تنگ کرنے سے باز نہیں آتا تھا۔ وہ وہیں صوفے پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ بات لے کر باہر نکلا اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہو کر گیلے بالوں میں برش کرنے لگا۔ وہ اس وقت ریڈ ہاف ٹی شرٹ اور جینز میں موجود تھا۔ بازو کے ابھرتے مسلز اس بات کی تائید کر رہے تھے کہ وہ باقاعدگی سے جم جاتا ہے۔ بال برش کرنے کے بعد اس نے خود پر پرفیوم چھڑکا اور پھر معمول کی طرح آنکھوں میں لینس لگانے لگا۔ یہ دیکھ کر ماہم چپ نہ رہ سکی۔ کیا لینس لگانا ضروری ہے؟ وہ جہاں بھی جاتا تھا لینس ضرور لگاتا تھا اور وہ اس کی اس عادت سے سخت عاجز تھی۔ اسکول کی چھٹی ہو گئی تھی۔ اس نے دوپٹے کو تہہ لگا کر چادر اوڑھی، نقاب کیا، ٹیبل پر سے اپنا پرس اٹھایا اور دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اسکول کے مین گیٹ کی جانب قدم بڑھا لیے۔ جیسے ہی باہر نکلی، غیر دانستہ طور پر اس کی نگاہ اس جگہ پڑی جہاں ذیشان اپنی بائیک کے ساتھ مخصوص انداز میں موجود ہوتا تھا، اور وہ یہ دیکھ کر دک رہ گئی کہ آج وہ جگہ خالی تھی۔ وہاں کوئی ذیشان نہیں تھا جو اسے ایک نظر دیکھنے کے لیے گھنٹوں کھڑا رہتا تھا۔ چھن سے کچھ ٹوٹا تھا۔ وہ بے حد خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اس کے دل میں کل سے جس خوف نے ڈیرا ڈال رکھا تھا اب جڑ پکڑتا جا رہا تھا۔ ذیشان کو کھو دینے کا خوف۔ اس کے دماغ میں عجیب خیالات آ رہے تھے۔ کہیں اس نے خود کو نقصان تو نہیں پہنچا دیا؟ نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتا، وہ اپنی جان نہیں لے سکتا۔ لیکن کل اس نے جو کچھ کہا تھا اس کا تو یہی مطلب بنتا ہے۔ یہ سوچ آتے ہی اس کا دل کانپ گیا۔ وہ خود کو قصوروار سمجھ رہی تھی۔ کتنی سنگ دل تھی۔ ایک شخص مسلسل اپنی محبت کی بھیک مانگ رہا تھا۔ وہ پتھر دل ہمیشہ اسے خالی ہاتھ لوٹاتی رہتی تھی۔ یقیناً اندر سے ٹوٹ چکا تھا وہ۔ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ تبھی تو اس نے اتنا بڑا فیصلہ کیا تھا۔ وہ جو مسلسل ایک ماہ سے بلا ناغہ اس کی ایک جھلک کے لیے گھنٹوں دھوپ میں کھڑا رہتا تھا، آج اس کی جگہ خالی دیکھ کر کتنی تکلیف ہو رہی تھی اسے۔ کاش وہ جان پاتا۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ وہ بے آواز روتے ہوئے تیز تیز چل رہی تھی۔ کاش وہ اس کی محبت کا جواب محبت سے دے دیتی۔
کاش وہ اس کا ہاتھ تھام لیتی، اب وہ اسے اتنی بڑی دنیا میں کہاں ڈھونڈے گی؟ اس کے پاس تو اس کا پتہ بھی نہیں ہے، ورنہ اور نہ ہی نمبر ہے۔ یہ سوچ آتے ہی وہ ایک دم چونک گئی، جیسے دماغ میں کچھ کلک ہوا، اور پھر چند پل کچھ سوچنے کے بعد اس کا چہرہ مطمئن نظر آنے لگا، جیسے اسے حل مل گیا ہو۔ حارث، میرا لیکچر گزرے 50 منٹ ہو چکے ہیں، گاڑی کی اسپیڈ تیز کرو۔ تو تم ایسے گاڑی چلا رہے ہو جیسے ہم لانگ ڈرائیو پر آئے ہیں۔ مام، جو کب سے اس کی سلو ڈرائیونگ پر تپتی بیٹھی تھی، بالآخر جھنجھلا کر بولی، اب تو ویسے بھی لیٹ ہو چکے ہیں، گاڑی بھگانے کا کیا فائدہ، بلکہ تم یہ سانگ انجوائے کرو۔ اس نے میوزک پلیئر آن کرتے ہوئے مسکرا کر اس کے چہرے پر نگاہ ڈالی اور گاڑی کی اسپیڈ مزید آہستہ کر دی۔ حارث، سمجھنے کی کوشش کرو، فرسٹ لیکچر گزر گیا، اٹس اوکے، لیکن اگر نیکسٹ لیکچر میں لیٹ پہنچی تو وہ کھڑوس پھر سے پوری کلاس کے سامنے میری انسلٹ کر دیں گے۔ مام نے کل ہوئی عزت افزائی کا سوچ کر بے اختیار جھرجھری لی، جبکہ اس کی بات سن کر حارث کے ماتھے پر بل آ گئے۔ کس نے تمہاری انسلٹ کی، اور تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ وہ ماتھے پر بل لیے اس سے پوچھ رہا تھا، اور دوسری جانب وہ پچھتائی، کیونکہ جانتی تھی کہ وہ اس کے معاملے میں کتنا پوزیسو ہے۔ بلکہ صرف وہ ہی نہیں، دونوں گھر اس پر جان چھڑکتے تھے۔ وہ اپنے گھر کی لاڈلی تھی، تو تایا کے گھر میں سب کو پیاری تھی۔ تایا کے دو ہی بیٹے تھے، وارث اور حارث، کوئی بیٹی نہ تھی، اور مام کی وجہ سے انہیں کبھی یہ کمی محسوس بھی نہ ہوئی۔ تائی بھی اس پر جان چھڑکتی تھی، کیونکہ وہ صرف ان کے شوہر کی بھتیجی نہیں تھی بلکہ ان کی بھانجی بھی تھی۔ دونوں بہنیں ایک ہی گھر میں بیاہ کر آئی تھیں، اور پھر مام اور حارث کی دلچسپی ایک دوسرے میں دیکھ کر بڑوں نے ان کی انگیجمنٹ کر دی۔ پروگرام تھا کہ حارث بزنس سنبھال لے گا، جب تک مام بھی پڑھائی مکمل کر لے گی تو دونوں کی شادی کر دی جائے گی۔ اف، میں اپنے سر کی بات کر رہی ہوں، انسلٹ نہیں، میرا مطلب ڈانٹا ہے۔ اس نے بات سنبھالتے ہوئے کہا، تم بات بدل رہی ہو، میں اب سمجھا، کل تمہارا موڈ اسی لیے آف تھا۔ بتاؤ کون سا سر نے انسلٹ کی ہے، نام کیا ہے؟ وہ سنجیدگی سے ونڈو اسکرین کے باہر دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، کیا ہو گیا ہے؟ اتنی چھوٹی بات کو انا کا مسئلہ کیوں بنا رہے ہو؟ ٹیچر ہے، اگر میری غلطی پر مجھے کچھ کہہ بھی دیا تو کون سی آفت آ گئی؟ وہ غصے سے بولی۔ کبھی کبھی اسے حارث کے ایسے رویے سے گھٹن محسوس ہوتی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن نام کیا ہے؟ اب کی بار اس نے سرسری انداز اپنایا، اور جب مام کو خود کی طرف گھورتے ہوئے پایا تو بولا، ویسے ہی پوچھ رہا ہوں، شاہزین ہے ان کا نام۔ اچھے ہیں، بس تھوڑے روڈ ہیں اور اسٹڈی کے معاملے میں اسٹرکٹ۔ تقریباً 3 ماہ ہو چکے ہیں انہیں یونیورسٹی جوائن کیے۔ تم نے انہیں دیکھا ہوا ہے؟ تمہارا ڈپارٹمنٹ بھی کافی دور ہے، لیکن نام تو سنا ہوگا، اس نے کہتے ہوئے آخر میں سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ پتہ نہیں، شاید دیکھا ہو، لیکن نام تو آج سنا ہے۔ اس نے کندھے اچکائے اور گاڑی یونیورسٹی کے پارکنگ ایریا میں کھڑی کر دی۔ مام جلدی سے اپنی چیزیں اٹھاتی ہوئی گاڑی سے نکل آئی۔ اوکے، اللہ حافظ، لیکچر شروع ہو چکا ہے، بوکھلا کر کہتی بھاگتی ہوئی چلی گئی، اور وہ جو حیرت سے اس کی پھیرتی دیکھ رہا تھا پیچھے سے بولا، مائی آہستہ چلو، گر جاؤ گی۔ مے آئی کم ان سر؟ وہ پھولتی ہوئی سانسوں کے ساتھ بازو لٹکائے بولی۔ اتنی دور سے بھاگ کر آنے سے اس کی سانسیں پھول گئی تھیں۔ اس نے بہت کوشش کی تھی کہ وہ شاہزین کے آنے سے پہلے کلاس تک پہنچ جائے، لیکن وہ بھی اپنے نام کا ایک تھا، پورے ٹائم پر کلاس میں موجود ہوتا تھا، اور اب تو خیر 5 منٹ گزر چکے تھے۔ 9، اس نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے دوبارہ اپنی توجہ کلاس کی جانب مبذول کر لی۔ سر پلیز، جسٹ 5 منٹس ہی ہوئے ہیں، اس نے التجائی لہجے میں کہا۔ اگر آپ 1 منٹ لیٹ ہوتی تب بھی میرا یہی جواب ہوتا۔ اب آپ پورا لیکچر باہر کھڑی رہیں گی تاکہ آپ کو وقت کی قدر معلوم ہو سکے۔ مائنڈ اٹ! کلاس سے باہر کھڑا رہنا ہے، ادھر ادھر نہیں جانا۔ وہ آنکھوں میں ناگواری لیے اسے دیکھ کر بولا، اور اس میں مزید اتنا اسٹیمنا نہیں تھا کہ اس کی منت و سماجت کرے، اس لیے خاموشی سے وہاں سے ہٹ کر باہر کھڑی ہو گئی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد عائشہ باہر آئی اور اس کا ہاتھ پکڑا۔ آؤ سر اسائنمنٹ لے رہے ہیں ہم چاروں کی، تمہیں بھی بلا رہے ہیں۔ دوسری جانب وہ اس کی بات سن کر اچھلی، لیکن میں نے کوئی اسائنمنٹ نہیں بنائی، یہ کام تم تینوں نے کرنا تھا، یاد ہے نا؟ ہاں، جواہریہ کے پاس ہے تمہاری اسائنمنٹ، ہم بنا چکے ہیں، ڈونٹ وری۔
وہ اسے تسلی دیتی ہوئی اندر لے آئی جہاں وہ دونوں ڈرائیورز کے ساتھ کھڑے شاہ زین کے ارد گرد موجود تھیں۔ ماہم ملک، آپ کی اسائنمنٹ؟ شاہ زین نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا اور ماہم نے بالکل ویسے ہی سوالیہ نظروں سے جویریہ کی طرف دیکھا۔ جویریہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ سر کے سامنے اسائنمنٹ کیسے دے۔ ان تینوں کو ماہم سے اکیلے ملنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ جویریہ نے بوکھلاتے ہوئے اسائنمنٹ ماہم کو دی۔ یہ لو ماہم، تمہاری اسائنمنٹ۔ ماہم نے شرمندگی سے آنکھیں مینچتے ہوئے وہ اسائنمنٹ شاہ زین کی جانب بڑھائی، جو حیرت سے یہ سب دیکھ رہا تھا، اور پھر ماتھے پر بل لیے اپنا رخ ماہم کی طرف کرتے ہوئے بولا، یہ آپ کی اسائنمنٹ ان کے پاس کیا کر رہی تھی؟ سر میں نے دی تھی، اس نے گھبرا کر کہا۔ کب دی تھی؟ خواب میں؟ اس نے تنزیہ دیکھا۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں لیٹی بے چینی سے کروٹیں بدل رہی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے اس کا یہی حال تھا۔ 7 دن ہو گئے تھے ذیشان کو دیکھے ہوئے۔ اس دن کے بعد سے وہ نہیں آیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کا چین اور سکون بھی اپنے ساتھ لے گیا ہو۔ وہ تو جیسے مسکرانا تک بھول گئی تھی، ہر وقت اس کے خیالوں میں گم رہتی تھی۔ جب بھی اسکول سے باہر نکلتی نظریں بے اختیار اسے ڈھونڈتی رہتی، جو نہ جانے اسے چھوڑ کر کہاں چلا گیا تھا۔ دل ہی دل میں یہ خدشہ بھی ستاتا رہتا کہ کہیں اس کی وجہ سے اس نے خود کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیا ہو، لیکن آج برداشت کی حد ختم ہو گئی تھی۔ وہ بستر سے اٹھی اور الماری کی جانب قدم بڑھا لیے۔ الماری کھولی اور مخصوص جگہ پر پڑا ہوا اپنا پرس اٹھایا جو وہ اسکول لے کر جاتی تھی۔ پرس کی زپ کھولتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ چند پل پرس میں ہاتھ گھماتی رہی جیسے کچھ ڈھونڈ رہی تھی، اور پھر اس کے ہاتھ کی حرکت رک گئی۔ شاید اسے مطلوبہ چیز مل گئی تھی۔ کپکپاتے ہوئے ہاتھوں سے اس نے وہ کارڈ نکالا جس کی بیک سائیڈ پر ذیشان کے نام کے ساتھ اس کا نمبر لکھا ہوا تھا۔ چند لمحے وہ اس کارڈ کو گھورتی رہی۔ اسے وہ دن یاد آیا جب وہ روزانہ کی طرح ذیشان کے پاس سے گزر رہی تھی اور ذیشان نے ایک دم اس سے اس کا پرس چھین لیا تھا اور خاموشی سے ایک کارڈ ڈال کر پرس یہ کہہ کر واپس کر دیا تھا، رکھ لو، کسی دن کام آئے گا۔ یہ سب اتنی تیزی سے ہوا تھا کہ وہ سمجھ ہی نہیں سکی تھی اور ہکا بکا اسے دیکھتی رہتی تھی۔ یہ سوچتے ہوئے اس کے چہرے پر مدھم سی مسکراہٹ آئی کہ صحیح تو کہا تھا اس نے، آج یہ کارڈ واقعی اس کے کام آ رہا تھا۔ لیکن ساتھ اس کے چہرے پر ایک کشمکش بھی تھی۔ کیا مجھے اسے کال کرنی چاہیے؟ اس کے دماغ نے یہ سوال کیا۔ ہاں، حالت دیکھی ہے تم نے اپنی، ان چند دنوں میں کیا حال ہو گیا ہے تمہارا۔ اگر تم نے یہ موقع بھی گنوا دیا تو پھر عمر بھر پچھتاوے کے سوا کچھ نہ رہے گا۔ ہو سکتا ہے اللہ نے تمہیں یہ موقع دیا ہو، وہ اپنی محمد کو پھر سے پانے کا۔ تمہیں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے سدرا۔ ہو سکتا ہے وہ تمہاری راہ دیکھ رہا ہو۔ اب اسے مایوس مت کرو، اس کی آہ مت لو۔ محبت کرتا ہے وہ تم سے، اس کے دل نے اسے سمجھایا یا پھر نفس نے بہکایا؟ وہ سیل فون پکڑے کپکپاتے ہاتھوں سے ایک ہندسہ لکھ رہی تھی جب اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے کوئی شخص پہلی دفعہ گناہ کر رہا ہوتا ہے اور اس کی روح کی اچھائی اسے کپکپانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ بالآخر اس نے خود پر قابو پا کر وہ نمبر ڈائل کیا۔ کال جا رہی تھی اور پھر چند لمحوں بعد نیند میں ڈوبی آواز سنائی دی۔ ہیلو، کون؟ آواز سنتے ہی سدرا کو ایسا محسوس ہوا جیسے اسے نئی زندگی مل گئی ہو۔ وہ سانس روکے سیل فون کان سے لگائے کھڑی تھی۔ بھئی، جب بات نہیں کرنی تو اتنی رات کو کال کیوں کی؟ دوسری جانب سے جھنجھلاتی آواز سنائی دی۔ میں سدرا ہوں، وہ آہستگی سے کانپتی آواز میں بولی۔